اپنے گھروں کے اندر رہو، بازاروں کی، مخالف جنس کی محافل و مجالس کی، ان کی گیدرنگز اور پارٹیز، ان کے کلب کی زینت نہ بنو. تمہارا یہ مقام نہیں ہے. گھر کے اندر ہو. ہر وہ جاب اور نوکری، ہر وہ ملازمت کام جو عورت کو اس کے اصل فرائض سے غافل کر دیتا ہے، اس کے اصل ڈیوٹیز اور ذمہ داریوں سے اس کو ماورا کر دیتا ہے، آزاد کر دیتا ہے، اور اس کی اصل ڈیوٹیز ذمہ داریاں وہی پڑی کی پڑی رہ جاتی ہیں. عورت کے لیے ایسا کام جائز نہیں ہے. اس کی ذمہ داری ہے کہ وہ گھر کے اندر رہے. اسی لیے اسلام نے معیشت کا بوجھ وہ سارا مرد کے کندھوں پہ ڈالا ہے. وہ کمائے اور عورت اگلی نسل کی تربیت کے لیے اپنا سب کچھ، اپنا تن من اس کے لیے سب. وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُمْ. اور عربوں کے اندر یہ ہوتا تھا کہ عورتیں باہر آتی، اجنبیوں سے گفتگو اور زیب و زینت کر کے. اگلے الفاظ ہیں وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ. دیکھو اپنی زیب و زینت وہ صرف اپنے خامد کے لیے رکھو، باقی سب سے وہ زیب و زینت چھپاؤ. بھڑکیلے لباس پہن کے اپنے جسم کے فکر کو عیاں اور نمایاں کرنا، جولری پہن کے زیورات سے آراستہ ہو کے، اور پھر اپنا واکنگ سٹائل چینج کر کے غیر محرموں کی، مردوں کی، اجنبیوں کی توجہ کا مرکز نہ بنو. وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ. یہ دراصل اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس معاشرے میں آپ کی بعثت ہوئی تھی وہاں پہ یہ کلچر عام تھا. ایلیٹ کلاس کی اسپیشلی عورتیں زیورات پہن کے معاشرے کے اندر، بازاروں کے اندر آتی جاتی، کوئی پوچھنے والا نہیں. کھلا اوپن ماحول، مخلوط مجالس، یہاں تک آپ اندازہ کر لیجیے. اور پھر رقاصہ وہ بھی وہاں پہ موجود، رقص کرنے والیاں، ناچ گانے والیاں وہ بھی عرب کے اندر موجود. اور یہ سب دراصل رومن امپائر سے، اس وقت وہ تہذیب تھی جو اپنے عروج پہ تھی، ان سے متاثر ہو کے عربوں کے اندر بھی یہ چیز عام ہو گئی. ورنہ اس تہذیب اور کلچر کی بنیاد تو ابراہیم علیہ السلام نے رکھی تھی. لیکن وقت کے ساتھ ساتھ جب تہذیبیں غالب آتی ہیں، اگر وہ اچھی ہوں تو مغلوب تہذیبوں پہ اثر پڑتا ہے. جس طرح مسلمانوں کے ساتھ ہو رہا، ہندوؤں کے ساتھ ہو رہا کہ ویسٹرن سویلائزیشن اس کا تہذیب اور کلچر ایک سٹینڈرڈ بن گیا ہے. اب پردہ، عفت و عصمت و حیا یہ سارے سیکنڈ پرائورٹی پہ چلے گئے. اور دیکھ لیجئے، ٹک ٹاک دیکھیے، فیس بک پہ دیکھیے، انسٹاگرام پہ دیکھیے، کیا حال ہو گیا ہے کہ مسلمانوں کی بیٹیاں، بچیاں، بہنیں وہ کس طرح کے جو ہے وہ کلپس بنا کے وائرل کر رہی ہیں صرف پیسے کے. کیا یہ اسلامی تہذیب ہوتا ہے؟ فرمایا وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ. پہلی اسلام سے پہلی پری اسلامک اگنورنس، فرمایا کہ ویسا بالکل نہ کرو. نبی کی کوئی بیوی ایسی پہلے بھی نہیں تھی، اللہ نے ان کو منتخب فرمایا تھا. دراصل امت کی بیٹیوں کو یہ خطاب، امت کی عورتوں کو خطاب کیا جا رہا کہ تمہارے اندر یہ کیا مطلب ہے. فرمایا الاولیٰ، پہلی جاہلیت. کیا مطلب؟ اب اسلام آ گیا ہے، پہلی جاہلیت کی کوئی گنجائش نہیں ہے. اب اسلامی تہذیب و ثقافت پروان چڑھے جس میں عفت، حیا ہو. اور زندہ نیاز کرتا تھا. فرمایا وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ. عورت کا بن سور کے، بھڑکیلے کپڑے پہن کے، زیورات پہن کے، اپنی جو ہے چال میں اس طرح سے نزاکت پیدا کر کے بازاروں، گلیوں، محلوں میں پھرنا، یہ ہے ہی جاہلیت. اسلام اس کو جاہلیت قرار دے. عورت اگر باہر آ گئی اس طرح سے سج دج کے، تو سمجھ لیجیے کہ وہ جاہلیت کی اس تہذیب کو جس کے خلاف محمد رسول اللہ جہاد کرنے کے لیے کھڑے ہوئے تھے، وہ عورت چاہے نام اس کا مسلمانوں والا ہے، فرمایا کہ وہ عورت اس جاہلیت کو زندہ کر رہی. اسلام سے پہلے کی باتیں چھوڑ دو ان کو. اپنے مزاج کو، اپنی فکر کو، اپنی نظر کو اسلام کے مطابق بناؤ، عفت و پاک دامنی کو اپناؤ. فرمایا وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ
وَأَقِمْنَا الصَّلَاةَ وَآتِينَا الزَّكَاةَ، پروردگار کے حقوق ادا کرو جن میں نماز سرفہرست ہے، رب کی محبت، رب سے اخلاص، خدا سے وفاداری، اللہ سے نمک حلالی کا ایک ہی اللہ نے علامت اور نشانی مسلمانوں کو دی ہے، وہ کیا ہے کہ جب آواز آئے اللہ اکبر اللہ اکبر، انسان اہم سے اہم کام چھوڑ کے بھی پروردگار کے گھر میں آ کے سجدہ ریز ہو جائے۔ ازواج مطہرات، اور یہاں نقطہ ذرا سمجھیے، اللہ نے عفت و عصمت کو پہلے بیان دیا ہے